بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، قبر کو پکا کرنا، قبر کو پختہ کرنا، قبر پر عمارت بنانا، یہ کیسا ہے؟ ناظرین و سامعین محترم، شرعاً قبر کو پکا کرنا کیسا، شرعاً قبر کو پختہ کرنا کیسا، ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ تو ناظرین و سامعین محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی قبر کو اندر سے بھی پختہ کیا اور اوپر سے بھی اس نے پکا کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ سیمنٹ کروا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ بندہ ساری زندگی یہ کہتا رہا ہے کہ قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے، قبر کو پکا اندر سے باہر سے بنانا جائز نہیں، قبر کے اوپر گنبد بنانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا خود کا بیان ہے کہ قبر پر گنبد بنانا جائز نہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کے اوپر جو گنبد سبز بنا ہوا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توڑ دیا جائے، ڈھا دیا جائے۔ چلیے یہ گفتگو ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید آپ اعتبار نہ کریں، اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس متعلق کیا کہتا ہے۔ پکی قبر بھی بن چکی ہے، فاتحہ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے، لوگ زیارت کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ ہاں بس اب عرس کی تیاری باقی ہے، اور عرس کی تیاری بھی شاید بہت جلد ہو جائے گی، عرس بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر یہی کام بریلوی کرتے یا کوئی اور کرتا تو ابھی تک بدعتی ہونے کا نہ جانے کتنے سارے فتوے لگ چکے ہوتے، لیکن چونکہ یہ اپنے والے ہیں اس لیے ان پر فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ کرسی لگا کر کے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی، حالانکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا دیوبندی فتوے کے مطابق شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن ہاں، طارق جمیل صاحب کے لیے ایک الگ سے فتویٰ نکالا جائے گا اور ان کے لیے سارا انتظام الگ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے اس کی گفتگو سماعت کی جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ قبر کو پکا کرنا، قبر کو پختہ کرنا، قبر کو جو ہے قبر کے اوپر گنبد بنانا، اس پر عمارت بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ بندہ ساری زندگی یہی فتوے دیتا رہا، یہی رٹ لگاتا رہا، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ جب آتی ہے اس کی اپنی باری تو پھر فتوے کچھ اور عمل کچھ اور۔ پھر یہ کیا کہتا ہے جی، میں نے اپنے نوجوان بیٹے کی میت اٹھائی، اللہ کرے کوئی باپ جو ہے نوجوان بیٹے کی میت نہ اٹھائے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، فلاں نہ ہو، یہ نہ ہو۔ تو سامعین محترم، پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ خوشی میں ہو یا غم کے اندر ہو۔ جب ساری زندگی ایک بات کو آپ ناجائز کہتے رہے ہیں تو جب اپنی باری آئی ہے تو اصل تو پتہ تبھی چلتا ہے نا کہ بندہ اب ساری زندگی تو ایک چیز کو ناجائز کہتا رہا، جب اپنی باری آئی تو پھر اس کا رخ جو ہے جائز کی طرف مڑ گیا تو پتہ تو وہیں جا کے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کا حکم تو سب کے لیے برابر ہے، وہ غم میں ہو یا خوشی میں ہو، ٹھیک ہے۔ یا تو پھر آپ سیدھا مسلک کے حق کی طرف آ جائیں، ہم آپ کو دعوت کئی علماء بھی پیش کر چکے ہیں، میں بھی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ مسلک کے حق کی طرف آ جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سامعین محترم، مولانا نے ساری زندگی یہی فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، کہ قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو یہ پکی کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے سیمنٹ بھی کروایا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، قبر پکی کرنا یہ شرعاً اصل اس کا حکم ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق شرعی طور پر کیا حکم ہے، کیا اس کو پکا ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کس موقع پہ جا کے اس کو اندر سے یا باہر سے پکے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں بھی ہے، اس متعلق بھی ہم سنتے ہیں۔ لیکن ناظرین و سامعین محترم، اب انہوں نے یہ کہا جی وہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے، یہ کرنا شروع کر دیا، وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو سامعین محترم، شریعت کا حکم جب بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اب آپ ساری زندگی کہتے رہیں جی جھوٹ بولنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور پھر آپ جھوٹ بول کے کہیں نہیں جی وہ میرا یہ عذر تھا تو میرا یہ عذر تھا، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ غلط بات جو ہوگی وہ ہمیشہ غلط ہی رہے گی۔ تو سامعین محترم، مولانا طارق مسعود صاحب کا
اس متعلق کیا نظریہ ہے، آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس متعلق کہ قبر کو پختہ کرنا، قبر کو پکا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ چلیے ہم سنتے ہیں۔ قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، قبر کچی ہی رہنے دیں۔ تختی لگانا ایک روایت میں ممانعت ہے قبر پہ لکھنے کی، اور ایک روایت میں نام لکھنے کی گنجائش ہے، یعنی نشانی لگانے کی گنجائش ہے۔ دونوں قسم کی روایتیں، تو احتیاط تو یہ کہ کچھ بھی نہ لکھیں، اور اگر گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نشانی میں نام بھی داخل ہے، وہ لکھ دیا جائے۔ ناظرین و سامعین محترم، ان کا موقف آپ نے سماعت کیا جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ قبر کو پختہ کرنا، قبر کو پکا کرنا جائز نہیں ہے، وہ باقاعدہ حدیث بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث پاک سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے سن لیا۔ تو ناظرین و سامعین محترم، انہی کے مکتبہ فکر کا مولانا، جن کا مولانا بندیالوی کے نام سے جو مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا اس متعلق کیا فتویٰ ہے، کیا وہ بولتے ہیں، چلیے ان کی گفتگو بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ میں تو ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں، فیس بک پہ آنا ہے، میری تردید کرنی ہے دلائل سے، میں کہہ رہا ہوں پختہ قبر بنانے سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ جواب دو، جواب میں یہ نہیں کہنا فلاں دیوبندی عالم کی قبر پختہ ہے، فلاں کی، یہ نہیں جواب، فلاں عالم کی قبر پختہ ہے، فلاں عالم کی قبر پختہ ہے، میں آمنہ کے لال کا فرمان پیش کر رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، ان کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی قبر کو پکا کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح مولانا مکی الحجازی جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، آئیے ان کا موقف ہم سنتے ہیں کہ وہ قبر کو پختہ کرنے کے متعلق کیا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واجب الطواف ہے، قبر پکی کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ وہاں قبر بیٹھ جاتی ہے تو وہاں عارضی طور پہ اندر وہ بھی کچی اینٹیں لگا سکتے ہو۔ تو جی ناظرین و سامعین محترم، آپ نے خود سماعت کیا کہ ان کا موقف بھی یہی ہے کہ قبر کو پختہ اور پکا کرنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ قبر کو پختہ کرنے کے حوالے سے دو گروہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اس کو ناجائز کہتا ہے، اس کو جو ہے حرام کے فتویٰ اس کے اوپر دیتا ہے، جس میں سر فہرست نام مولانا طارق جمیل کا، اور اس کے بعد مولانا طارق مسعود کا، اور اس کے بعد جو ہے مولانا بندیالوی صاحب کا، اور اس کے بعد جو ہے مولانا مکی الحجازی کا۔ تو اب ہم ان علماء کے نظریات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ قبر کو کچھ علماء اس میں پھر یہاں بھی اس گروہ کے اندر بھی کچھ دو کیٹیگری آ جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اندر سے پکا نہ کریں، ٹھیک ہے، اگر اندر سے پکا کرنے کی کہیں ضرورت پیش آتی بھی ہے، جہاں مثال کے طور پر سیم کا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، تو وہاں اگر آپ لگاتے بھی ہیں تو اوپر سے مٹی کے گارے کے ساتھ لیپ کر دیں تاکہ وہ چھپ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سرفہرست نام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ہے کہ وہ اس متعلق کیا نظریہ پیش کرتے ہیں، قبر کو پختہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ جب قبر پکی کرنے کے بارے میں مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیوں بزرگوں کے مزارات اس بھی بنائے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں۔ بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے، بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں، یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو۔ قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، خواہ نیچے گڑھا کھود کر، خواہ دائیں طرف ذرا آگے نکال کر، جیسے بند کرتے ہیں نا اینٹوں سے، تو اینٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے۔ اوپر تو علامت ہے، نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر پر ہے، تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے، وہ ہر کوئی کچا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچی رہنی چاہیے۔ باقی اوپر کا جو نشان ہے تعویذ کا، یہ اس کی پختگی کے لیے، نشان کے لیے، علامت کے لیے کہ بعض اوقات مٹ جاتی ہے، یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباح ہے، بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ترجیح نہیں دیتے، بعض مباح کہتے ہیں، تاہم اس میں گناہ نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، ان کے گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اسی طرح مولانا مفتی اشرف القادری صاحب کہ وہ اس متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، آئیے ان کی گفتگو بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں پکی قبر بنانا جائز ہے؟ جواباً گزارش یہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام کے نزدیک
اور ہمارے اکابر ائمہ کے نزدیک قبر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک قبر کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک قبر کا بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ تو جو اندرونی حصہ ہے کہ یعنی سامی جہاں پر میت کو رکھا جائے گا اس کا آس پاس اندر سے اس کو اینٹ کے ذریعے سے پختہ کرنا جو ہے یہ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر قبر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس حصے کو اگر ویسے ہی کچی زمین کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو افضل ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر صاحب قبر کا کوئی عزیز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بارشوں سے یا کسی اور وجہ سے نام و نشان مٹ جائے گا تو وہ جاتا ہے، فاتحہ وغیرہ پڑھتا ہے، اور تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قبر کا باہر والا جو حصہ ہے اس پر پکی اینٹیں جو ہے وہ لگوا دے تاکہ قبر کا نشان قائم رہے۔ اور رہی تو جی ناظرین و سامعین محترم، ان کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی۔ اسی طرح مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب، ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ وہ قبر کو پکا کرنے کے متعلق کیا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ تو سادن پیو فوت ہو گیا تے قبر پکی بناونی ہے تے اے محرم وچ بنانی ہے نا، تینوں کہ آکھا قبر پکی بنانی چاہیے، پہلے تے دسنا تینوں کوئی نہیں پتا قبر پکی کتنے بنانی ہوندی ہے۔ دو علاقے نے جتنے قبر پکی بنان دی اجازت ہے، ایک ریتلا علاقہ اوتھے پکی قبر بناؤ، اور دوسرے پکی تو مراد اتو نہیں دیواراں، سمجھ آندی بھائی، اور دوسرا سیم والا علاقہ سمجھ آئی، اوتھے پکی بنا۔ علماء فرمان دیواراں جدو پکیاں بنیاں اندروں مٹی دا لیپ چکرو تاکہ اٹاں لوک ونجن۔ ہائے 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 ہائے، گل کھول کے رکھدا پیا تاکہ تینوں سمجھ آوے۔ اس تو بعد قبر چ بنا اتو مڈو پکی نہ بناؤ، او دے اوتے تھوڑا جا ایسا اہتمام کرو کہ گھاس اگدا رہے، توں دا دیاڑے لیٹ بھی ہو جاویں، او گاہ اگے، او ساوا رہے، جتنی دیاڑے ساوا راسی ذکر کریندا راسی عذاب ٹلیا راسی۔ سامعین محترم، ان کی گفتگو بھی آپ نے سماعت کی۔ اسی طرح مولانا تراب الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ قبر کو پختہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، ان کی گفتگو بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی بھی سماعت فرمائیں۔ جب پکی قبر بنانا ناجائز ہے پھر مزارات کیوں تعمیر کیے جاتے ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ پکی قبر جو ہے وہ عام عوام کی نہ بنائی جائے، بلکہ مشائخ اور علماء کی پکی قبریں بنانے کو علماء نے جائز لکھا۔ اگر آپ کراچی میں یا پاکستان میں کہیں رہتے ہو تو اس پر پوری بحث اگر آپ دیکھنا چاہیں، اہل سنت و جماعت کے عظیم مفتی حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جال حق ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں انہوں نے پورے ثبوت دیے ہیں کہ مشائخ اور بزرگوں کی پکی قبر بنانا جائز ہے۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دی، امید کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین محترم، ان کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آخر میں دعوت اسلامی کے مشہور و معروف اسکالر بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور ان کے شیخ الحدیث بھی ہیں مفتی حسان قادری صاحب، آئیے ان کا موقف سنتے ہیں کہ وہ قبر کو پختہ کرنے کے متعلق جو ہے کیا حکم بیان کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کیا اسلام میں پختہ قبریں بنانا جائز ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایک تو پکی قبر ہے اندر سے، تو اندر سے جو آدمی کو جہاں لٹاتے ہیں اس کے چہرے کے پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو پکی قبر نہیں بنانی، یعنی پکی اینٹیں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ وہ آگ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، آگ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی مقام پر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پکی اینٹیں لگانا اندر ضروری ہو جاتا ہے تو بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ پھر اس کے اوپر گیلی مٹی کا وہ لیپ کر دیں۔ تو اندر سے تو پختہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اوپر کی طرف سے پختہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، قبر اندر سے پختہ کرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ بعض مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں پر سائڈوں سے پکا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر سائڈوں سے پکا نہ کیا جائے تو بسا اوقات جو ہے وہ جانور اس کو کھرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کفن وغیرہ پھاڑ دیتے ہیں، یا بعض جانور ہوتے ہیں مردے کے جسم کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی مقام ہو تو وہاں پر تو اصلاً کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی اگر اس کو اوپر سے پختہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعاً گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو کچا کوہان نما رہنے دیا جائے۔
تو ناظرین و سامعین محترم، ان تمام علماء کی گفتگو آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ جو لوگ قبر کو پختہ کرنے کے حوالے سے جواز کے قائل، ان کی بھی گفتگو آپ نے سماعت فرما لی. جو نہیں جواز کے قائل ہیں، جو اس کو حرام کہتے ہیں، ان کی گفتگو بھی آپ نے سماعت فرما لی، ان کے دلائل بھی آپ نے سنے، ان کے بھی سن لیے. تو اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ اس کو کیا جائز سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں. کمنٹ میں آپ نے اپنا اس بات کا اظہار ضرور کرنا ہے. لیکن ہمارا جو اپنا نظریہ ہے، ہم انہی علماء کو فالو کرتے ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ہم ان کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن چند صورتوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے، بہتر ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے، قبر کو پکا نہ بنایا جائے. ہاں اگر کہیں شرعاً ضرورت پڑتی ہے، جیسے سیم کا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، تو وہاں پر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قبر کو عمومی طور پر بھی پکا کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس دور میں نہ کیا جائے، کیونکہ فتنوں کا بھی خوف ہے اور بہت سارے مسائل اس کے اندر ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.